السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ صدق اللہ العظیم۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: من احیا سنتی فقد احیانی ومن احیانی کان معی فی الجنہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ معزز علماء کرام، حاضرین مجلس، جمعیت علماء لہرپور حلقہ نمبر 2 کے زیر اہتمام رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عظیم الشان پروگرام 4 دنوں سے چل رہا ہے اور یہ اس کا آخری دن ہے۔ چاروں دنوں میں آپ حضرات نے علماء کرام کے بیانات کو سنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے مختلف گوشوں کو سنا، اور سننے کے بعد اس چیز کی طرف متوجہ ہوئے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی زندگی گزار کر جو امت کو ایک پیغام دیا ہے، اس پیغام کو امت دل و جان سے قبول کرے۔ قرآن مقدس کی جو آیت تلاوت کی گئی، اس میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ اے نبی، آپ کہہ دیجئے ان لوگوں سے کہ جو یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ان سے محبت کرے، تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ وہ میری اطاعت کریں، میرے نقش قدم پر چلیں، میرے راستے پر چلیں۔ جب وہ نبی کے راستے پر چلیں گے تو اس کا فائدہ یہ ملے گا کہ اللہ ان لوگوں کو اپنا محبوب بنا لے گا، اور جب اللہ ان کو اپنا محبوب بنا لے گا تو ان کے گناہوں کو بخش دے گا، اور اللہ بہت ہی معاف کرنے والا ہے۔ معزز حاضرین، یہ دنیا تغیرات کا گہوارہ ہے۔ اس دنیا کے اندر روزانہ کوئی نہ کوئی تبدیلی ہوتی رہتی ہے۔ کبھی سردی کا موسم آتا ہے، کبھی گرمی کا موسم آتا ہے، کبھی برسات کا موسم آتا ہے۔ انسان کبھی خوشحال ہے، انسان کبھی مفلوق الحال ہے، انسان کبھی غربت زدہ ہے، انسان کبھی مالدار ہے۔ تو اس دنیا کے اندر مختلف چیزیں بدلتی رہتی ہیں، ان کے اندر تغیر ہوتا رہتا ہے، لیکن اس دنیا کے اندر ایک چیز ہے جس میں کبھی بھی تغیر نہ ہوا ہے، نہ ہوگا۔ وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہے، ان کی اتباع ہے، ان کے بتائے ہوئے راستے کے اوپر چلنا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جو طریقہ 1400 سال پہلے بتا دیا تھا، وہ آج بھی من وعن موجود ہے اور قیامت تک وہ موجود رہے گا، ذرہ برابر بھی اس میں کمی نہیں ہوگی۔ اسی لیے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: من احیا سنتی فقد احیانی، جو میرے طریقے کو
گویا کہ وہ مجھے زندہ کرنے والا ہے، اور جو مجھے زندہ رکھے گا وہ کل قیامت میں میرے ساتھ ہوگا، جنت کے اندر میرے ساتھ ہوگا، میں اس کا سفارشی ہوں گا۔ نقش قدم نبی ہے، جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر ہو رہا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس ماہ مبارک میں تشریف لائے، دنیا کے اندر جو تاریکی پھیلی ہوئی تھی اس کو دور کر دیا، جو ظلم و ستم قائم تھا اس کو ختم فرما دیا، عدل انصاف کو قائم کیا، غریبوں کی مدد کی، مظلوموں کا ساتھ دیا۔ آپ نے امت کے لیے ایک ایسا نمونہ پیش کیا کہ اگر امت 100% اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر آ جائے تو آج پھر اس امت کو کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا، کوئی بال بیٹا نہیں کر سکتا۔ ہم اور آپ محبت کے دعوے دار ہیں، یہ ہماری زبانی محبت ہمیں کچھ کام نہیں آئے گی جب تک کہ اس دعوے کے اندر اور اس محبت کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت نہ آ جائے، ان کا طریقہ نہ آ جائے۔ ایک آدمی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے اپنے باپ سے بڑی محبت ہے، لیکن اس کا باپ معذور بستر کے اوپر پڑا ہوا ہے، بیٹا وہیں سے گزرتا ہے، باپ اس سے پانی مانگتا ہے تو بیٹا پانی دینے سے انکار کر دیتا ہے، اور مجھے کہتا ہے مجھے آپ سے محبت تو بہت ہے لیکن میں آپ کو پانی نہیں دے پاؤں گا، میرے پاس اتنی فرصت نہیں ہے۔ ہم اور آپ سوچیں، کیا یہ آدمی اپنی محبت میں، اپنے باپ کی محبت میں سچا ہے؟ نہیں سچا ہے، جھوٹا ہے۔ جو اپنے باپ کو ایک گلاس پانی جو بستر کے اوپر پڑا ہوا ہے نہیں دے سکتا ہے، اور مجھے دعویٰ کر رہا ہے کہ مجھے اپنے باپ سے بڑی محبت ہے، اس کی یہ محبت قابل قبول نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو ایک پیغام دیا اور امت کو چند باتیں بتلائیں کہ زبانی دعووں سے اور ان کھوکھلے دعووں سے کچھ نہیں ہونے والا جب تک کہ عملی میدان میں کچھ کام نہ کیا جائے۔ زبان سے کہنا بہت آسان ہے اور ہر ایمان والا کہتا ہے اور کہنا چاہیے، لیکن غور کرنے کی بات ہے کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس محبت میں جس کا ہم اور آپ دعویٰ کرتے ہیں سچے ہیں؟ یہ محاسبے کی ضرورت ہے، سوچنے اور فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کیسے محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں، کہ ہم آپ کی سنتوں سے دور ہیں۔ آپ کیسے سوتے تھے ہم کو یہ پتا نہیں، آپ کیسے کھانا کھاتے تھے ہمیں یہ معلوم نہیں، آپ اپنی زندگی اپنی بیویوں کے ساتھ کیسے گزارتے تھے ہمیں یہ معلوم نہیں۔ تو گویا کہ ہمارا یہ دعویٰ متزلزل ہے، ہم اس میں جھوٹے ثابت ہو رہے ہیں۔ ایک بات، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین موجود ہیں، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو فرما رہے ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین
آپ علیہ السلام کے وضو کے پانی کو زمین پر گرنے نہیں دے رہے ہیں۔ ہر آدمی اس کوشش میں ہے کہ میں آپ کے وضو کا پانی اپنے ہاتھوں میں لوں اور برکت کے طور پہ اس کو اپنے بدن کے اوپر ملوں۔ روایت میں یہاں تک آتا ہے کہ جو صحابی پانی کو نہیں حاصل کر سکے، جنہوں نے پانی حاصل کیا تھا ان سے اپنے ہاتھ کو مس کیا تاکہ کچھ برکت ہمیں حاصل ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو جب یہ دیکھا تو فرمایا، یہ جو تم لوگ عمل کر رہے ہو کس لیے کر رہے ہو؟ صحابہ کرام نے بیک زبان کہا، میرے پیارے محبوب، آپ کی محبت میں مجھے آپ سے اتنی محبت ہے، اتنا تعلق ہے، اس لیے ہم آپ کے پانی کو زمین کے اوپر نہیں گرنے دے رہے ہیں، اپنے بدن کے اوپر برکت کے لیے مل رہے ہیں۔ قربان جائیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر کہ آپ نے اس وقت صحابہ کرام کو جو تعلیم دی، وہ تعلیم آنے والے تمام انسان جو کہ قیامت تک پیدا ہوں گے ان کے لیے ایک پیغام ہے۔ آپ نے اس وقت یہ نہیں فرمایا، اے صحابہ کی جماعت تم نے بہت اچھا کیا، ارے تم تو بہت اچھے، بہت محبت کرنے والے ہو، آپ نے یہ نہیں فرمایا، بلکہ آپ نے ارشاد فرمایا سن لو، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ اور اس کا رسول تم سے محبت کرے اور تم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والے بن جاؤ تو تم کو 3 کام کرنے ہوں گے۔ آپ نے فوراً صحابہ کے رخ کو عملی میدان کی طرف موڑ دیا اور امت کو یہ پیغام دیا کہ صرف زبانی جمع خرچ سے کچھ نہیں ہونے والا جب تک کہ عملی میدان میں کوئی کام نہ کیا جائے۔ تو آپ علیہ السلام نے صحابہ کو مخاطب کرتے ہوئے کیا فرمایا، اگر تم یہ چاہتے ہو اللہ اس کا رسول تم سے محبت کرے اور تم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والے بن جاؤ تو تم کو اپنی زندگی کے اندر 3 کام کرنے ہوں گے۔ پہلا کام کون سا؟ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے لوگو جب بھی بولو سچ بولو، جھوٹ مت بولو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ذریعے امت کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ اپنی زندگیوں کو جھوٹ سے پاک کریں، سچ سے مزین کریں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، علیکم بالصدق فإن الصدق ينجي والكذب يهلك۔ اے لوگوں سچائی کو لازم پکڑو، سچائی ہی تمہیں نجات دلائے گی، اور جھوٹ کو چھوڑ دو، جھوٹ تمہیں ہلاکت و بربادی کی طرف لے جائے گا، جہنم تک لے جائے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب کوئی مومن بندہ جھوٹ بولتا ہے تو فرشتے جھوٹ کی بدبو سے میلوں دور بھاگ جاتے ہیں۔ جھوٹ میں اتنی بدبو ہوتی ہے، اتنا تحفظ ہوتا ہے، اتنی کراہت ہوتی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ذریعے امت کو جو پیغام دیا گیا ہے، آج امت کو اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہماری زندگیوں کے اندر جھوٹ کتنا ہے اور سچ کتنا ہے۔ بات بات پہ جھوٹ، بولی صاحب جھوٹ کے بغیر کام ہی نہیں بنتا، کاروبار نہیں چلتا۔ یہ ایمان والے کی شان نہیں ہے، یہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کا جو دعویٰ کرتا ہے اس کی شان نہیں کہ وہ جھوٹ بولے۔ تو آپ نے پہلا کام کیا بتایا امت کو کہ جب بھی بولو سچ بولو، جھوٹ مت بولو۔ عہد کریں گے انشاءاللہ آج سے اپنی زندگیوں کو جھوٹ سے پاک کریں گے، سچ سے مزین کریں گے، کہیے انشاءاللہ۔ اللہ کے گھر میں
اگر آپ عہد کریں گے اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اپنی زندگیوں کو سچ سے مزین کریں. کتنا بڑا نقصان ہو جائے, کتنا بڑا نقصان ہو جائے, لیکن جھوٹ نہیں بولنا. کیوں؟ جھوٹ بولنے سے دنیا کا نقصان ہوگا, جھوٹ بولنے سے دنیا کا فائدہ ہوگا, اور دین کا نقصان ہوگا, آخرت کا نقصان ہوگا. ہمارا مقصود دنیا نہیں ہے, ہمارا مقصود آخرت ہے. دوسری بات آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمائی کہ جب بھی تمہارے پاس کوئی امانت رکھی جائے تو اس امانت میں خیانت نہ کرو. کسی کا حق تمہارے ذمے ہو, اس کے حقوق کی ادائیگی کی حتی الامکان پوری کوشش کرو کہ ہمیں یہ حق ادا کرنا ہے. امانت بہت بھاری بھرکم لفظ ہے. علماء اس بات کو سمجھتے ہیں امانت کے اندر بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں. چھوٹی موٹی باتیں ہیں کہ ہمارے پاس کسی نے کچھ امانت رکھوائی, اب ہم اس کے اوپر اپنی نیت کو خراب نہ کریں, جب وہ مانگے اسی طریقے سے ہم اس کو واپس کریں. ہمارے یہاں کوئی ملازم ہے, کام کرتا ہے, اس نے کام کیا ہے, اس کا پیسہ ہمارے ذمہ, اس کے وقت کے اوپر ادائیگی کریں. ہمارے ذمے ہماری بہنوں کے حقوق ہیں باپ کی وراثت میں, اپنی بہنوں کے حقوق کی ادائیگی کی فکر کریں. ہم گھر کے بڑے ہیں, ہمارے والد کا انتقال ہو گیا ہے, والد کی ساری جائیداد پہ قبضہ کر کے ہم بیٹھ گئے ہیں, دوسرے بھائی در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں. امانت میں خیانت ہے. کل بروز محشر قیامت کے میدان میں پکڑ ہوگی, چھوڑے نہیں جائیں گے. کتنی بھی نمازیں پڑھنی ہو, کتنی بھی روزے رکھ لیے ہو, کتنا بھی صدقہ و خیرات کر لیا ہو, کتنے بھی نیک اعمال کر لیا ہو, اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی حقوق العباد کو معاف نہیں فرمائیں گے, اپنے حقوق کو معاف فرما لیں گے. نماز ہم نے نہیں پڑھی, اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے. روزہ نہیں رکھا, معاف فرما دیں گے. کسی کا 1 روپیہ بھی اگر ہم نے لے رکھا ہے اور اس کو اپنی زندگی میں ہم نے اسے ادا نہیں کیا یا اس سے معاف نہیں کرایا, کل قیامت میں اس کا حساب دلایا جائے گا. ہم نے فضائل کی کتابوں میں پڑھا ہے اور ہم روز سنتے ہیں کہ کل میدان محشر میں ایک آدمی کو لایا جائے گا, بہت سارا ثواب لے کے آئے گا, بہت ساری نمازیں لے کے آئے گا, بہت سارا صدقہ و خیرات لے کے آئے گا, بہت سارے روزے لے کے آئے گا, بہت ساری چیزیں لے کے آئے گا, لیکن کسی کا حق مار رکھا ہوگا, کسی کو گالی دے رکھی ہوگی, کسی کو ستایا ہوگا. یہ سارے لوگ وہاں آئیں گے, اپنا اپنا حق لے کے چلے جائیں گے اور یہ خالی ہاتھ رہ جائے گا. اور اگر پھر بھی دعوے دار موجود رہیں گے تو جو دعوے دار ہیں ان کے گناہ اس کے اوپر لاد دیے جائیں گے اور اس کو جہنم نصیب کر دیا جائے گا. حقوق العباد کا معاملہ بہت اہم ہے, اس کو ہلکے میں نہ لیا جائے. میرے سمجھے کہ ہم اگلی سب میں نماز پڑھ رہے ہیں اور حقوق العباد مان رہے ہیں, اللہ کے یہاں معافی نہیں ہے اس کی. حدیث شریف میں آتا ہے اگر کسی بے سینگ والی بکری نے بے سینگ والی بکری کو مارا ہوگا, اس کا بھی اس سے بدلہ دلایا جائے. دوستو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ پیغام دیا ہے امت کو کہ امانت میں خیانت نہ کرو, یہ جو زندگی ہے یہ بھی امانت ہے, اللہ کی امانت ہے. اس زندگی کا صحیح استعمال اگر ہم نہیں کریں گے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی نہیں گزاریں گے, اس کے متعلق بھی ہم سے سوال ہوگا. قیامت کے میدان میں اس کے متعلق سوال ہوگا. اولین آخرین جمع ہوں گے, اولاد آدم سے 4 سوالات کیے جائیں گے. زندگی گزاری کہاں, زندگی کا جو سب سے اہم حصہ تھا جوانی, اس کو کہاں لگایا, اور مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا. یہ سارے سوالات ہوں گے دوستو, تو اس چیز کی فکر کرنے کی ضرورت ہے. تبھی ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں سچے ثابت ہوں.
اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بہت ہی اہم واقعہ بیان کیا اور کئی بارہا بیان فرمایا عبرت کے لیے لوگوں کی کہ وہ امانت خیانت نہ کرے، امانت حقوق کی ادائیگی کی فکر کرے۔ آپ علیہ السلام نے صحابہ کرام کو بطور عبرت یہ واقعہ بیان فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، اس کو کچھ پیسوں کی ضرورت تھی، وہ دریا پار کر کے دوسری بستی میں گیا اور صاحب ثروت جو مال والا مالدار آدمی تھا اس بستی کا اس کے پاس گیا، اس سے 1000 دینار قرض لیے۔ تو اس نے کہا کہ بھائی ہم تو تمہیں جانتے نہیں، کوئی گواہ لے آؤ۔ تو اس نے کہا کہ میرا گواہ اللہ ہے۔ پھر اس نے کہا کہ بھائی تم کوئی کفیل ہی لے آؤ کہ جس سے میں تمہارے بعد وصول کر لوں۔ پھر اس نے یہی جواب دیا کہ میرا کفیل بھی اللہ ہے۔ اس کی سمجھ میں بات آ گئی، اس نے اس کو قرض دے دیا 1000 دینار۔ وہ آیا اپنے گھر، ایک مدت متعین ہو گئی کہ اتنی مدت میں یہ رقم ادا کر دی جائے گی۔ وہ آیا، اس نے اپنی ضرورت پوری کی۔ اب جب رقم کی ادائیگی کا وقت آیا تو اس نے اس رقم کا انتظام کیا اور دریا کے کنارے پہنچ گیا کہ کشتی مل جائے تو دریا پار کر کے اس رقم کو اس تک پہنچا دوں۔ صبح سے شام ہو گئی، پریشان بیچارہ، کوئی بھی سواری نہیں ملی، کوئی کشتی نہیں ملی، کیسے دریا پار کر کے جائے، مایوس ہونے لگا۔ پھر اللہ نے اس کے دل میں ایک بات ڈالی، اس نے دیکھا کہ ایک لکڑی آ رہی ہے بہتی ہوئی، اس لکڑی کو اٹھایا اور اس کو چیرا، چیر کے اس کے اندر وہ 1000 دینار اور ایک پرچی اس میں لکھ کے رکھ دی اور اس میں یہ لکھا کہ یہ دریا جو ہے میرا قرض ادا کرنے میں رکاوٹ بن رہا ہے، میں اس رقم کو، اس پرچی کو اس دریا کے حوالے کرتا ہوں۔ اور اس نے وہ لکڑی اس دریا کے اندر ڈال دی۔ ادھر جو قرض خواہ تھا اس نے جو ہے اس کو بھی اپنا قرض لینا تھا، وہ بھی دریا کے کنارے ٹہل رہا تھا، وہ بھی مایوس ہو گیا کہ اب تو آنے والا نہیں۔ اس لیے اس نے دیکھا کہ دور سے ایک لکڑی بہتی ہوئی آ رہی ہے، چلو اس کو اٹھا لیں، گھر میں جلانے کے کام آ جائے گی۔ یہ جب گھر لے کے پہنچا اور اس کو چیرا، چیرنے کے بعد اس کے اندر اس کو وہ 1000 دینار اور پرچی ملی۔ اس واقعے سے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو یہ پیغام دیا ہے کہ آدمی جب ادائیگی کا ارادہ کر لے گا تو اللہ کی مدد آئے گی۔ اللہ تعالیٰ اس کے لیے سمندروں کے اندر راستے بنا دیں گے۔ چنانچہ اس نے اس طریقے سے اس قرض کی ادائیگی کی۔ اور تیسری بات آپ علیہ السلام نے جو ارشاد فرمائی کہ اپنے پڑوسی کا خیال کرو، اپنے پڑوسی کے ساتھ ہمدردی کے ساتھ پیش آؤ۔ تو یہ 3 باتیں آپ علیہ السلام نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ذریعے امت کو پہنچائی اور یہ فرمایا کہ جب تک آپ ان 3 باتوں کے اوپر عمل نہیں کرو گے تب تک آپ کا یہ دعویٰ کہ میں اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں یہ سچا نہیں ہے بلکہ جھوٹا ہے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو ان 3 باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی زندگیوں کو سچ سے مزین کرے، جھوٹ سے پاک کرے، امانت میں خیانت نہ کرے، کسی کا حق نہ مارے اور اپنے پڑوسی کا خیال کرے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔